بزرگوں اور پیارے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک کام تھا وہ اب ختم ہونے جا رہا ہے۔ ایک پروگرام تھا، الحمدللہ وہ ختم ہونے جا رہا ہے۔ نبیوں کے یہاں ہر کام کا ختم استغفار پر اور دعا پر ہوتا ہے، تاکہ اس کام کے بجا لانے میں کوئی غلطی ہو گئی ہو، کوئی تسامح، کوئی خطا ہو گئی ہو تو استغفار کے ذریعے سے وہ معاف ہو جائے، پھر دعا مانگ کر اس عمل کی خیر اللہ تعالیٰ سے مانگی جائے۔ اس لیے ایک مجلس ہمارے ہاں دعا کی بھی ہے کہ اللہ سے دعا مانگی جائے، اللہ سے دعا مانگی جائے۔ نبیوں کے ہاں دو کام ہوتے تھے، ایک دعوت، تو دعوت کا رخ ہوتا تھا بندوں کی طرف، اور ایک دعا ہوتی تھی، دعا کا رخ ہوتا تھا خدا کی طرف۔ اس طرح وہ انبیاء کرام علیہم السلام بندوں اور خدا کے درمیان میں ایک واسطہ ہوتے، اللہ کی طرف چلانے کا ایک راستہ ان کی زندگی ہوتی۔ اس لیے نبوت رحمت ہوتی ہے، نبوت برکت ہوتی ہے، نبوت ہدایت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبوت کا یہ سلسلہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم کیا، اور جتنی خیر پہلوں کو ملی تھی وہ ہمارے نبی کے ذریعے سے ہم کو وہ ساری خیر دی گئی ہے، ساری برکتیں دی گئی ہیں۔ برکات تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے پہلے ہی شروع ہو گئی تھی، جی ہاں، آپ کے نبوت ظاہر ہونے سے پہلے ہی برکتیں شروع ہو گئی تھی۔ اس کے قصے آپ کی سیرت میں مشہور ہے۔ مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے کہ جس نبی کے پیدا ہونے سے ہی برکتوں کا ظہور ہوا ہے اور برکتیں لوگوں کو ملی ہے، اگر اس نبی کی زندگی کا مقصد وجود میں آ جاوے، جس کام کے لیے وہ نبی آیا ہے، اس کام کو اگر ہم لے لیں تو کتنی برکتیں ہوگی۔ تو اصل برکت تو کام میں اور عمل میں ہوتی ہے۔ پھر کام کرنے والوں کو اپنی نیت کے بقدر وہ برکتیں ملتی ہیں، اور اپنے عمل کے بقدر ترقی ہوتی ہے۔ نیت سے برکتیں ملتی ہیں، محرومی نہیں ہوتی، اور صحیح عمل سے ترقیاں ہوتی ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے عمل میں سبقت کرنا، عمل میں آگے بڑھنا، عمل پر قائم دائم رہنا، اس کی اللہ تعالیٰ نے ہدایات دی ہے اور رہبری کی ہے۔ اس لیے دین کے کام کو اللہ کے لیے اخلاص کے ساتھ کرتے رہنا، اس کو استقامت کہتے ہیں کہ پابند بنو۔ ہاں، پابندی نہیں ہوگی تو وہ کھیل ہو جائے گا، کہ جیسے کھلاڑی جب جی چاہتا ہے تو کھیلتا ہے، نہیں جی چاہتا ہے تو نہیں کھیلتا، کہ تم کھیلو میں تو نہیں کھیلتا۔ تو کسی کام کو جی چاہنے پر کرنا یہ کھیل ہے، کہ جی چاہنے پر نہیں ہے۔ حکم ہوا ہے اس لیے کریں گے، طریقہ ملا ہے اس لیے پابند رہیں گے۔ جی ہاں، یہ ہماری ترتیب ہے۔ اس لیے ہماری زندگی حکموں والی ہے، جی ہماری زندگی طریقوں والی ہے۔ ہاں، اس لیے حکموں والوں کو، طریقوں والوں کو اللہ کی رحمتیں ملتی ہے۔ جی ہاں، ان کی عبادتوں میں، ان کی دعاؤں میں قبولیت آتی ہے۔ کیوں؟ کہ انہوں نے اپنے آپ کو پابند کیا ہے۔ جی ہاں، اپنے آپ کو پابند کیا ہے۔ ہمارے دین میں آزادی بربادی ہے، ہمارے دین میں آزادی بربادی ہے۔ دین ہمارا یہ کہے گا کہ آزادی، زندگی آزاد ہو گئی کہ زندگی برباد ہو گئی۔ زندگی کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، برباد ہو جاتی ہے، پھر زندگی کسی کام کی نہیں رہتی۔ اس لیے اپنے آپ کو حق کا پابند کرنا ضروری ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کو حق کے ساتھ بھیجا ہے،
ہدایت کے ساتھ بھیجا ہے. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق، کہ اللہ نے اپنے نبی کو ہدایت صحیح راستے والا بنا کر بھیجا ہے اور حق کے ساتھ بھیجا ہے. اور جو چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی ہے اللہ نے اس کی حفاظت بھی کرے گا، اس لیے آپ کا دین قیامت تک چلے گا. اللہ اس دین کی حفاظت کرے گا، اللہ اس دین کی مدد کرے گا اور دین کی مدد کرنے والوں کی بھی مدد کرے گا. اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، جو کہا کہ ہم مدد کیا کرتے ہیں اپنے رسولوں کی. یہ اللہ کا نظام ہے کہ نبی اپنا کام اللہ کی مدد سے کرتا ہے، اس کے پاس ظاہری کوئی اسباب نہیں ہوتے. اللہ کی نصرت اور مدد ہوتی ہے. الیس اللہ بکاف عبدا، کیا خدا اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ بلا وہی کافی ہے. تو اس لیے وہ اللہ کی مدد سے کام کرتے ہیں. انا لننصر رسلنا، کہ ہم اپنے رسولوں کی مدد کریں گے. اللہ کہتے ہیں کہاں؟ کہ دنیا میں مدد کریں گے اور آخرت میں بھی مدد کریں گے. جی ہاں، تو نبیوں کی مدد کا وعدہ ہے. اس طرح جو نبیوں کے کام کو لے کر چلیں گے اخلاص کے ساتھ، ان کی بھی مدد ہے. انا لننصر رسلنا والذین آمنوا، کہ ایمان والوں کی بھی مدد ہو. اس لیے ایمان کے ساتھ یہ ضروری ہے کہ نبی والا کام ہماری زندگی میں آوے، یعنی اپنے آپ سے دیندار بنتے ہوئے دوسروں میں دین آوے. اس کی محنت، اس کی دعوت، اس کی تعلیم یہ ہماری زندگی میں ہو. یہ نبیوں کا کام ہوا کہ اپنی ذات سے دیندار بناتے ہوئے دوسروں میں دین آوے. اس کے لیے محنت کرنا، اس کے لیے نقل و حرکت کرنا، سیکھنا سکھانا، سیکھنے سکھانے کی دعوت دینا، اور جو سیکھیں اس پر اپنے آپ کو پابند کرنا. اصل زندگی جو ہے وہ ایمان اور علم کی ہے. وہ اصل زندگی. یہ زندگی میں دو بڑی نعمتیں دی گئی ہے، ایک ایمان دیا گیا ہے اور ایک علم دیا گیا ہے. اللہ نے ایمان دیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور کلمے والی زندگی گزارنے کے لیے علم دیا گیا ہے تاکہ اللہ کے حقوق کو پہچانے، اپنے حقوق کو پہچانے، دوسروں کے حقوق کو پہچانے اور ان کے ادا کرنے کے طریقے کی صحیح اور کوشش کرے. یہ مطلب ہے. اس لیے ہماری زندگی جو ہے ذمہ داری کی زندگی ہے. اپنی اپنی ذمہ داریاں پوری کرنا، اور ذمہ داری پوری ہوئی تو اس آخر میں استغفار کرنا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی. کون سی دعا؟ کہ نماز میں آخری قاعدے میں درود شریف کے بعد کیا دعا مانگی جائے. تو وہ دعا ابو بکر صدیق کو حضور نے سکھائی. وہ ماشاءاللہ یاد ہے. اللہم انی ظلمت نفسی. وہ اس میں استغفار ہے، اپنے قصور کی معافی ہے. سلام سے پہلے کہ اب نماز ختم ہو رہی ہے تو نماز کے ختم کو معافی پر ختم کرو تاکہ کمی کسر معاف ہو جائے اور جو صحیح ہوا ہے وہ قبول ہو جائے. عائشہ صدیقہ نے شب قدر کے لیے دعا پوچھی. ان باپ بیٹی کا ہمارے اوپر بہت احسان ہے. یہ پوچھتے رہتے تھے، باپ بھی پوچھتے تھے، بیٹی بھی پوچھتے رہتی تھی. ام المومنین نے پوچھا کہ میں شب قدر پاؤں تو کیا دعا مانگوں؟ انہوں نے پوچھ کر ہم سب کے لیے دروازہ کھول دیا.
ان باپ بیٹے کا بہت احسان ہے. ہاں اصل مغز کی چیز، اصل چیز یہ پوچھتے تھے اور وہ ہم کو مل جاتی تھی. اس لیے دین سیکھنا، دین پڑھنا، صحابہ کی سیرت کو جاننا ہمارے لیے تو بہت ضروری ہے. تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا کہ اگر شب قدر مجھ کو مل جائے تو میں کون سی دعا اللہ سے مانگوں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا سکھائی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. یہ دعا ان کو سکھائی. ابو بکر صدیق کو وہ نماز کی دعا سکھائی. وہ لوگ مانگ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں. رمضان میں وہ دعا لوگ مانگ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں. خیر کے دروازے ہمارے لیے کھول دیے. تو ہمارے ہاں میرے دوستوں عمل بھی ہے اور دعا بھی ہے. عمل بھی ہے، دعا بھی ہے. اور حضرات نے مسلسل اپنے اوقات یہاں عمل میں گزارے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اب کیا کرنا ہے کہ اللہ سے دعا مانگنی. دعا مومن کا ہتھیار ہے. دعا مومن کا ہتھیار ہے. یہ کہا کہ مومن پر حالات آتے ہیں تو حالات کو دفع کرنے کے لیے اور حالات میں فائدہ اٹھانے کے لیے دعائیں دی گئی. اچھے حالات آئیں، اچھے حالات آئیں تو کیا دعا مانگے؟ اللہم وما رزقتنی مما احب فاجعلہ قوة لی فیما تحب. اچھے حالات تو اچھے حالات کی دعا سکھائی کہ اللہ سے دعا مانگو، اللہم وما رزقتنی مما احب فاجعلہ قوة لی فیما تحب. کہ اللہ اپنے خوش ہو کر مجھ کو وہ چیز دے دی جو میں چاہتا تھا، جس سے مجھے خوشی ہوتی. تو اب میری عرض یہ ہے کہ وہ آپ کی دی ہوئی نعمت وہاں خرچ ہو جائے جہاں سے آپ خوش ہو. آپ نے مجھ کو خوش کیا یہ نعمت دے کر کے. اب میں عرض یہ کرتا ہوں کہ مجھ کو ایسی توفیق دے کہ جو مجھے وہ اچھی چیز ملی ہے وہ ایسی جگہ استعمال ہو کہ جس سے آپ خوش ہو جاؤ. اچھے حالات کی دعا. جی ہاں، مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت میں بھی نبی ہیں، اپنی دعا میں بھی نبی ہیں. اپنی دعوت میں بھی نبی ہیں اور اپنی دعا میں بھی نبی ہیں. کہ دعوت کے ذریعے سے اللہ کی مرضیات کی خبر دی ہے. نبی کہتے ہیں خبر دینے والے کو. نبا عربی میں بڑی خبروں کو کہتے ہیں. بڑی اہم خبر اس کو نبا. اسی سے نبی ہے کہ بڑی بڑی خبریں جو غیب میں ہیں وہ نبیوں نے دی ہے، جو نبی کہتے ہیں. تو بڑی بڑی خبریں دی ہیں، یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا. ہاں، ماضی میں یہ ہو چکا ہے، حال میں یہ ہوگا اور مستقبل میں یہ ہوگا. ایسی بڑی بڑی خبریں دی ہے، اس سے ان کو نبی کہتے ہیں. نبأ عظیم، بڑی بڑی خبریں. تو وہ اپنی دعوت میں بھی نبی ہیں، اپنی دعا میں بھی نبی ہیں. کہ دعوت میں زندگی کی ذمہ داریوں کو سمجھایا ہے. آپ نے دعوت میں ہم کو اپنی زندگی کی ذمہ داریاں سمجھائی ہیں. تو زندگی کی ذمہ داری کو پورا کرنا بڑی بات ہے. اور انسان کمزور پیدا ہوا ہے. اللہ نے کہا ہے، میں نہیں کہتا. خلق الانسان ضعیفا، کہ انسان یہ کمزور پیدا ہوا ہے. ہاں، تو
تو کمزور انسان ہے، اس کو ذمہ داری دی ہے، اس لیے اس کو دعا کا سہارا دیا گیا کہ یہ اپنے کمزوری میں دعا مانگے تاکہ اللہ کی مرضی کے مطابق وہ چل سکے، کیونکہ اس کے ساتھ نفس بھی ہے اور شیطان بھی ہے۔ ہاں، نفس بھی ہے اور شیطان بھی ہے، اور شیطان ہر طرف سے آتا ہے، جی ہاں، دائیں سے بائیں سے ہر طرف سے آتا ہے۔ تو آپ اس میں اس کو بچنے کے لیے دعا دی کہ اللہ سے دعا مانگیں، کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے، اس لیے ہر مسلمان کو دعا والا بنایا ہے، دعا والا بنایا ہے۔ بعض صحابہ ایسے ہو گئے تھے کہ ان کی دعا ہر وقت قبول ہوتی تھی، ہر وقت قبول ہوتی۔ خلفائے راشدین ان میں سے تھے کہ ان کی دعا ہر وقت قبول ہوتی تھی۔ لوگ ان کے پاس دعا کرانے جاتے تھے، لوگ ان کے پاس دعا کرانے جاتے تھے کہ ہمارے لیے دعا کرو، ہمارے لیے دعا کرو، کہ دعا سے زیادہ طاقتور کوئی چیز نہیں ہے، کہ دعا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ سے اس کی قدرت سے کرانا، کہ اللہ تو کر دے، اپنی قدرت سے کر دے، اپنے فضل سے کر دے، تو اللہ سے بڑا تو کوئی بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے دعا بہت طاقتور چیز ہے، جی ہاں، دعا بہت طاقتور چیز ہے۔ دین کی صحیح محنت سے اور دین کی صحیح پابندی سے دعاؤں میں جان پڑتی ہے، دعاؤں میں طاقت آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مومنین کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہے، ان کی عبادتیں بھی قبول ہوتی ہیں۔ وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا، کہ اللہ ایمان والوں کی طرف سے قبولیت اللہ قبول کرتا ہے۔ قبول کرنے کا معنی ہے کہ ان سے راضی ہو جاتے ہیں، ان کی مراد پوری کرتے ہیں۔ ہاں، تو یہ بڑی بات ہے، یہ بڑی بات ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے۔ اللہ کو مانگنے والا پسند ہے، نہ مانگنے والا پسند نہیں ہے، نہ مانگنے والا پسند نہیں ہے، مانگنے والا پسند ہے۔ دنیا میں مانگنے والے پسند نہیں کیا جاتے، کوئی دروازے پر آوے، دکان پر آوے، مانگے تو پسند نہیں آتا، مانگنے والا پسند نہیں کرتے لوگ۔ اللہ تعالیٰ مانگنے والا پسند کرتا ہے کہ کوئی مانگے۔ احتیاج اللہ کو بہت پسند ہے، افتقار اللہ کو بہت پسند ہے، کہ اللہ کے سامنے فقیر بنے، اللہ کے سامنے محتاج بنے۔ ہاں، پہلے زمانے کے بزرگ اپنے زمانے کے بادشاہوں کو نصیحت کرتے تھے کہ دن کو بادشاہ رہو، رات کو فقیر بنو۔ یہ کہتے تھے تم بادشاہتیں تھی جا بجا دنیا میں، تو وہ اپنے بادشاہوں سے کہتے کہ دن میں بادشاہت کرو لیکن رات کو فقیر بنو۔ دعا کن بشب کیوں گدایاں بے سوچ، اگر میں کنی بادشاہی بروز۔ یہ کہتے تھے کہ رات کو فقیر بن، گدا بن، اور بالبلا اللہ کے سامنے دن میں بادشاہت کرنا، اللہ کے سامنے، اور رات کو فقیر بننا۔ یہ کہتے تھے، نصیحت کرتے تھے ان کو۔ وہ جانتے تھے کہ اصل چیز کیا ہے، کہ اصل تو اللہ کی قدرت ہے، اصل تو اللہ کی مدد ہے، اصل تو اللہ کی نعمت ہے، وہ تو اللہ دے گا تو ملے گی۔ اس لیے کہا کہ دن کو بادشاہت کرنا لیکن رات کو فقیر بننا۔ دعا کن بشب کیوں گدایاں بے سود، اگر میں کنی بادشاہی بروز، کہ دن میں بادشاہی کرتے ہو کرو، رات کو فقیر بن جاؤ، رات کو گدا گری کرو، فقیری کرو۔ ہاں، یہ طریقہ تھا۔ اس لیے وہ لوگ ان اللہ والوں کی صحبت میں رہ کر بادشاہ بھی تھے اور فقیر بھی تھے۔ جی ہاں، بادشاہ بھی تھے اور فقیر بھی تھے، اور یہی صحیح زندگی ہے کہ اپنی ذمہ داری کرنے کے وقت میں ذمہ دار بننا، اور رات کو تابع دار بن کر، فقیر بن کر اللہ سے مانگنا۔ یہ نبیوں کا طریقہ ہے، یہ نبیوں کا طریقہ ہے۔
اس لیے ہم کو مانگنا بھی ہے اللہ تعالیٰ سے، کیونکہ اللہ کو مانگنے والا پسند ہے۔ دعا ایک طاقتور عمل ہے۔ مولانا الیاس صاحب فرماتے ہیں دعا کہ دعا یہ ہے کہ اپنی حاجت کو بلند بارگاہ میں پیش کرو، بلند بارگاہ میں اپنی حاجت کو پیش کرو، اپنے درخواست کو پیش کرو۔ اس لیے جو دعائیں بندوں کی جاتی ہے آسمانوں پر، اس کا آسمانوں میں اکرام ہوتا ہے۔ جی ہاں، یہ بتایا گیا ہے ہم کو کہ لیس شیء اکرم عند اللہ من الدعاء، کہ دعا سے زیادہ قابل اکرام کوئی چیز نہیں ہے اللہ کے دربار میں، کہ بندوں کی عرضیاں آئی ہیں، بندوں کی درخواستیں آئی ہیں، بندوں کی دعائیں آئی ہیں، تو ان دعاؤں کا اکرام کیا جاتا ہے۔ اس لیے دعا کے دو پہلو ہیں۔ ایک پہلو دعا کا یہ ہے کہ وہ ہماری حاجت ہے، وہ ہماری حاجت ہے۔ دوسرا پہلو اس کا یہ ہے کہ دعا اللہ کی عبادت ہے۔ دعا مانگنا اللہ کی عبادت ہے۔ دعا مانگنے والے کو دعا کا ثواب ملے گا۔ جیسے نماز پڑھے تو نماز کا ثواب ملے گا، صدقہ کرے تو صدقہ کا ثواب ملے گا، کیونکہ صدقہ عبادت ہے، نماز عبادت ہے، روزہ عبادت، یہ دعا بھی عبادت ہے۔ یہ دعا عبادت ہے اور اصل عبادت ہے، اس لیے اس کا ثواب بھی ملتا ہے اور حاجت بھی پوری ہوتی ہے، کیونکہ وہ ہماری حاجت بھی ہے۔ تو دعا ہماری حاجت بھی ہے، دعا اللہ کی عبادت بھی ہے۔ اس لیے ہم کو دعائیں بھی سکھائی ہے، ہم کو دعائیں سکھائی ہے کہ اللہ سے کیا مانگو گے، کب مانگو گے، ہاں کیا مانگو گے، کب مانگو گے۔ نبی ہے وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، نبی کی ذمہ داری بتائیے کہ ہمارا اللہ جی تم کو وہ باتیں سکھائے گا جو تم جانتے نہیں ہو۔ تو زندگی کی ذمہ داریاں، عمل، اس میں بھی تعلیم ہے، اور عمل اور ذمہ داری پوری کر کے اللہ سے کیا لینا ہے، اللہ سے کیا مانگنا ہے، کہ وہ بھی سکھایا ہے۔ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، کہ ہمارا نبی تم کو وہ باتیں سکھائے گا جو تم جانتے نہیں ہو۔ اس لیے نبی کی باتیں سیکھنا ضروری ہے۔ آج اس کے سیکھنے کا ماحول نہیں ہے، اس لیے زندگیوں کو جہالت نے گھیر لیا ہے۔ زندگیوں کو جہالت نے گھیرا ہے، اس لیے جہالتوں میں سے نکلنا، یہ تبلیغ میں ہے کہ جہالتوں میں سے نکلو، گھروں میں سے نہیں، جہالتوں میں سے نکلو، غفلتوں میں سے نکلو، شہوتوں میں سے اور خواہشات میں سے نکلو، یہ ہمارا نکلنا مراد ہے۔ حیات الصحابہ میں ایسا ہی لکھا ہوا ہے، اس میں سے نکلنا، کہ خواہشات میں سے نکلنا۔ ایک مستقل باب ہے حیات الصحابہ میں، خروج الصحابہ عن الشہوات، صحابہ کو اپنی خواہشوں میں سے نکل جانا اور دین کا اور سنتوں کا پابند ہو جانا۔ جیسے روزے والا خواہش میں سے نکل جاتا ہے اور دین پر اللہ کے حکم کا پابند رہتا ہے، ہاں ایسی زندگی۔ تو ایک پورا باب ہے حیات الصحابہ میں، خروج الصحابہ عن الشہوات، کہ صحابہ کا شہوتوں میں سے، تو ہمارا خروج وہ تو شہوتوں میں سے نکلنے کے لیے، خواہشوں میں سے نکل، گھروں میں سے نہیں، گھروں سے نکلنا تو آسان ہے، ہاں کہ اپنے خواہشوں میں سے نکلنا اور حکموں پر پابند ہونا، اس کو مجاہدہ کہتے ہیں، اس کو مجاہدہ کہتے ہیں۔ مجاہدے پر ہی ساری چیزیں کھلتی ہے، مجاہدہ نہیں ہوتا تو غفلت میں سب چیزیں گم ہو جاتی ہیں۔ جتنا مجاہدہ اتنا مکاشفہ، جتنا مجاہدہ اتنا مکاشفہ، کہ جتنے مجاہدہ کریں گے نہ اتنی حقیقتیں کھولیں گے۔ ہاں اس لیے امت کو محنت کی دعوت دی ہے تاکہ حقیقتیں کھل جائیں ان کے اوپر، اور یہ حقیقتوں کے ساتھ اپنی زندگیاں گزاریں۔ اس مقصد کے لیے یہ کام ہے کہ زندگی کی ذمہ داریاں پوری ہو جائیں، آخرت کے لیے تیاری ہو جائے، اور اپنی صلاحیتوں کو صحیح راستے پر لگایا جائے، اور اپنی صلاحیتوں کو صحیح راستے پر لگا کر پھر پوری امت کی
اس بارے میں مدد کی جائے تاکہ پوری امت اپنی صلاحیتوں کو حق پر لگاوے. اس کے لیے دعوت ہے، اس کے لیے محنت ہے، اس کے لیے امت کے ساتھ ہمدردی کرنے کا حکم ہے. ایک دوسرے کے ہمدرد بنو، کونوا عباد اللہ اخوانا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے جا کر کے یہ سبق پڑھایا تھا کہ کونوا عباد اللہ اخوانا، کہ دیکھو اللہ کے بندے بن کے رہنا، آپس کے بھائی بن کرتے رہنا. کونوا عباد اللہ اخوانا، کہ اللہ کا بندہ بننے سے اللہ کی ذمہ داریاں پوری ہوگی، آپس کے بھائی بننے سے آپس میں ایک دوسرے سے خیر لیں گے. اس لیے ہم کو یہ ہدایتیں ہیں اور یہی اس کام کا مقصد ہے کہ دعوت کے ذریعے سے امت کے تمام طبقات جوڑیں گے. جیسے اذان کی وجہ سے ہر قسم کے لوگ نماز میں آ جاتے ہیں، تاجر ہو، مزدور ہو، سب. کیوں؟ کہ ان کو دعوت دی ہے کہ آ جاؤ کامیابی کے لیے، آ جاؤ نماز کے لیے. ایسے دعوت، یہ دعوت مختلف طبقات کو جوڑ دیتی ہے یہاں، اور ہر ایک اپنی اپنی ذمہ داری پوری کرنے کے پیچھے لگتا ہے. اور ذمہ داری پوری ہوتی ہے تو اللہ کی مددیں بھی ہوتی ہے. المعونۃ علی قدر المعونہ، کہ اللہ کی مدد اتنی ملے گی جتنی ذمہ داری پوری کی جائے گی. یہ قاعدہ ہے اللہ تعالیٰ کہ آدمی کو وہ ملے گا جس کی اس نے کوشش کی ہے، آدمی کو وہ ملے گا جیسے اس کی نیت ہے. تو یہ ترتیب ہے اللہ کی. اس لیے اپنے نیتوں کو بھی صحیح کرنا ہے، اپنی محنتوں کو بھی صحیح کرنا ہے، ذمہ داریوں کو پورا کرنا ہے، اور ان سب کے لیے اللہ سے مدد مانگنی ہے. وہ دعا ہے. اس لیے آخر میں دعا ہوتی ہے، اول میں بھی دعا ہوتی ہے. آپ گشتوں میں جاتے ہیں تو وہ دعا مانگ کر جاتے ہیں. جی ہاں، تو اول آخر انبیاء کرام اپنے کاموں کو دعاؤں سے کرتے ہیں کہ دعا کے بعد اللہ کی مدد کی امید ہو جاتی ہے. اس لیے ہمیں دعائیں مانگنی ہے اپنے اس عمل کے آخر میں، اور دعا مانگنی ہے اللہ سے اچھا گمان کر کے. یہ نہیں کہنا کہ میری دعا قبول ہوتی ہے، یہ بات غلط ہے، اور ایسا کہنے کی اجازت نہیں ہے کہ میری دعا تو قبول نہیں ہوتی. تو کس نے بتایا کہ نہیں قبول ہوتی؟ یہ غلط بات ہے. دعا تو قبول ہوتی ہی ہے. ادعونی استجب لکم، یوں کہا کہ ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا مانگا کرو میں قبول کیا کروں گا. اب کیسے کہہ دیا کہ میری دعا قبول نہیں ہوئی؟ یہ اپنی نادانی ہے. اللہ کی سنتوں کو، اللہ کے طریقوں کو نہ جاننے کی وجہ سے ایسی باتیں آتی ہیں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی. نہیں، جب دعا مانگنے کا حکم دیا ہے اور قبول کرنے کا وعدہ کیا ہے تو کیسے قبول نہیں ہوگی؟ اس لیے مانگنا چاہیے، بار بار مانگنا چاہیے. دعا تجربے کے لیے نہیں ہے، دعا ٹرائی کرنے کے لیے نہیں ہے کہ ٹرائی کر کے تجربہ کر کے دیکھو ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. وہ تو دنیا کے کاموں میں ہے، یہاں نہیں ہے. یہاں تو وعدہ ہو گیا ہے، یہاں تو وعدہ ہو گیا ہے کہ وہ ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے دعا مانگا کرو اور میں دعائیں قبول کیا کروں گا. ہاں، تو جب تک یہ حیات ہے، یہ حیات ہے، اس میں دعائیں قبول ہوگی. جیسے سارے عمل کی ذمہ داری ہے، تیسرے دعا سیکھنے کی، دعا مانگنے کی بھی ذمہ داری ہے. یہ دعائیں سیکھیں، دعائیں مانگیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑا دروازہ ہمارے اوپر دعاؤں کا کھولا ہے، اور بہت دعائیں ہم کو سکھائی ہے، ہر موقع کی، ہر وقت کی، ہر حالت کی. یہاں تک کہ پھر اچانک کی خیر مانگی. کوئی موقع نہ ہو تو، کہ کوئی موقع نہ ہو تو اے اللہ مجھے اچانک خیر دے دے. اللہم انی اسألک من فجاءۃ الخیر، کہ مجھے اللہ اچانک خیر دے اور مجھ کو اچانک کے شر سے بچا دے. کتنی بڑی بات ہے، اچانک کے شر سے بچا اور اچانک کی خیر دے دے. جب آدمی کو اچانک کی خیر مل جائے گی، اچانک کے شر سے بچ جائے گا تو کتنی خوشی ہوگی. یہ سب چیزیں دعاؤں میں ہے. کیوں کہ وہ نبی اپنی دعا میں بھی نبی ہے، اپنی تبلیغ اور دعوت میں بھی نبی ہے. اس لیے ان کاموں کو سیکھنا سمجھنا بہت ضروری ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنی ہیں
دعا ہر وقت قبول ہوتی ہے، ہر وقت مانگ سکتے ہیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، لیتے ہوئے، ہر وقت کھلا ہے دروازہ۔ اللہ بڑا ہے لیکن اسے وقت نہیں لینا پڑتا، جیسے دنیا میں بڑوں سے وقت مانگتے ہیں کہ کوئی وقت دو تاکہ آپ سے کچھ کہیں، پھر وہ وقت دیتے ہیں۔ اللہ کے یہاں ایسا نہیں ہے، اللہ کے یہاں کھلا ہوا ہے، جب چاہو مانگو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے۔ ہاں بعض اوقات ہیں جن کے بارے میں ہم کو تعلیم دی ہے کہ وہ زیادہ برکت کے ہیں اور اس میں زیادہ دعائیں قبول ہوتی ہے۔ پچھلی رات کو دعائیں قبول ہوتے ہیں، فرض نمازوں کے بعد دور ہوتے تھے۔ کوئی مجمع دعا مانگے تو وہ مجمع کی دعا رد نہیں ہوتی، مجمع کی برکت ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں گے۔ دعا مانگنے کا مسنون طریقہ وہ یہ ہے، ویسے اپنی زبان میں بھی مانگ سکتے ہیں مگر اس کا ایک مسنون مستحسن طریقہ بھی ہم کو سکھایا ہے۔ یہ دعا مانگنے کا مستحسن اور مسنون طریقہ کیا ہے کہ اللہ کی تعریف کی جائے، سب سے پہلے اللہ کی تعریف کی جائے اور اللہ کے نبی پر درود بھیجا جائے، اپنے لیے اور ایمان والوں کے لیے مغفرت مانگی جائے، پھر اپنی مراد مانگی جائے۔ یہ مستحسن اور اچھا طریقہ ہے، ایسے کوئی نہ کرے اور یوں ہی مانگے تو بھی امید قبول کی کرنی چاہیے۔ لیتے بیٹھے اللہ کا دروازہ بڑا ہے، فضل اس کا بڑا ہے، اس لیے وہ اپنے شایع نشان یہ معاملہ کرتے ہیں اور دیتے ہیں۔ جی ہاں دیتے ہیں اپنی شان سے۔ کسی کی مومن کی دعا رد نہیں ہوتی، ہاں قبولیت میں اور قبولیت کے ظاہر ہونے میں دیر لگتی ہے، کبھی فوراً بھی ہو جاتی ہے، کبھی دیر سے بھی ہو جاتی ہے، کبھی آخرت میں بھی لے جاتے ہیں اس کو دعاؤں کو کہ دعا کا مانگا ہوا مطلب وہ دنیا میں نہیں دی رہا تو اس کو محفوظ رکھتے ہیں، اس کو محفوظ رکھتے ہیں اور اس کو آخرت میں دیتے ہیں۔ اس لیے یقین کرنا چاہیے کہ جو مانگا ہے وہ تو ملے گا، اگر حکمت کا تقاضا ہوگا تو یہاں دے دیں گے، حکمت کا تقاضا نہیں ہے تو یہاں دے دیں گے، آخرت میں یاد دلا کر دیں گے کہ آپ نے دعا مانگی تھی نہیں کہ ہاں کے لوگ یاد دلائیں گے، پہلے تو بھول جاتا ہے تو یاد دلا کر دیں گے۔ اس لیے دعا بڑی نعمت ہے، دعا عبادت بھی ہے، دعا حاجت بھی ہے، اس لیے دعا مانگنی چاہیے۔ اب ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں گے تو آپ حضرات ہم درود شریف پڑھیں۔